بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویژنری وائسز کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید. بنگلہ دیش کی صورتحال اس وقت بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ پاکستان میں، بھارت میں، پوری جنوبی ایشیا میں اور اس سے بار پوری دنیا میں زیر بحث ہے. اور عام لوگ ہوں، نوجوان ہوں، سفارتکار ہوں، حکومتیں ہوں، وہ اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ انقلاب کے بعد، شیخ حسینہ واجد کے فرار کے بعد عبوری عرصے کے طور پر ڈاکٹر یونس وہاں پہ عبوری حکمران کے طور پر سامنے آیا، اور اب 12 فروری کو وہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں. تمام لوگ، بنگلہ دیش کے عوام بھی اور ارد گرد کے ممالک بھی اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ 12 فروری کو انتخابات کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے اور کون سی پارٹی وہاں پہ اقتدار میں آتی ہے. لیکن کل ہی آپ لوگوں نے یہ دیکھا اور سنا ہوگا کہ وہاں پہ جو جین زی ہے، طلبہ جنہوں نے شیخ حسینہ واجد کے خلاف وہاں پہ انقلاب برپا کیا تھا، ان کی پارٹی نیشنل سٹیزن پارٹی NCP اور جماعت اسلامی کی زیر قیادت جو وہاں پہ 8 رکنی اتحاد پہلے سے تھا، ان کا آپس میں اتحاد ہو گیا اور سیٹوں کی شیئرنگ کے فارمولے پر بھی اتفاق ہو گیا. ایک اور بڑی پیش رفت یہ ہوئی کہ پاکستان کے خلاف سب سے پہلے بغاوت کرنے والے 1971 میں، یا بنگلہ دیش کی آزادی کی بات کرنے والے جو فوجی افسر تھے کرنل اولی احمد، انہوں نے بھی جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر لیا. تو یہ 1971 کے تناظر میں اور جماعت اسلامی کے اوپر لگنے والے وہاں کی صورتحال میں الزامات کے تناظر میں ایک بڑی پیش رفت ہے. یہ اولی احمد وہ ہیں جو پہلے BNP میں تھے اور اس کے پلیٹ فارم سے کئی مرتبہ یہ وہاں کے رکن اسمبلی منتخب ہوئے، لیکن جب جماعت اسلامی اور BNP کا اتحاد ہوا 2001 میں، تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے علیحدگی اختیار کر لی کہ میں جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد میں شامل نہیں ہوں گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ سفارتکاری میں بھی کوئی دوست اور دشمن نہیں ہوتا، اور سیاست میں بھی کوئی دوست اور دشمن نہیں ہوتا. تو کل کے دوست آج کے دشمن ہو سکتے ہیں اور کل کے دشمن آج کے جو ہیں وہ دوست ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال اس وقت بنگلہ دیش میں ہے، اور ظاہر ہے کہ بھئی پاکستان اور بھارت دونوں اس صورتحال پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، حکومتیں بھی اور وہاں کے عوام بھی. اور چونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کسی وقت میں اکٹھے بھی رہتے، تو یہاں پہ ایک نسبتاً زیادہ دلچسپی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو اس صورتحال پہ آج کے ہم اس ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں برادر نصر اللہ گرایا صاحب. ان کے بھی بڑی دلچسپی ہے اسلامی تحریک سے وابستگی کی صورت میں بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کی، اس میں بھی اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی ایک جو ہے وہ پچھلی قسط ہم نے اس کے اوپر کی تھی، عثمان ہادی شہید کی، اور دو قومی نظریے کے اوپر بھی جو ہے وہ بات ہوئی. تو نصر اللہ بھائی، یہ ساری صورتحال اس وقت بنگلہ دیش میں ڈیولپ ہو رہی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ناظرین کے لیے آپ جو بنگلہ دیش کے کچھ بنیادی اعداد و شمار ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھیں اور اپنی رائے کا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اظہار کریں. تو انشاءاللہ مزید اس کے اوپر پھر گفتگو آگے جو ہے وہ ہوگی. بہت شکریہ شمس صاحب. جناب موجودہ دور میں الیکشن چاہے زہران ممدانی کا ہو، جی الیکشن چاہے انڈیا کے اندر ہو، یا افغانستان کے اندر کوئی تبدیلی آئے، یا مصر کے اندر کوئی تبدیلی آئے، جی موجودہ دور میں تبدیلی کسی ایک جگہ پہ نہیں رہتی، جی وہ گلوبلی ایفیکٹ کرتی ہے. جی ابھی آپ نے دیکھا کہ نیو یارک کے حالانکہ میئر کا الیکشن تھا، لیکن اس نے پوری دنیا کی اٹینشن کو گریب کیا، اور وہ ایک فینومینا بن کے ابھرا جس نے پوری دنیا کے اندر اپنا ایفیکٹ اور امپیکٹ چھوڑا. تو بنگلہ دیش کا جو الیکشن ہے، چونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی موومنٹ طلبہ کی شامل تھی، بہت بڑی موومنٹ جس نے قربانیاں دی. تو اس موومنٹ کے بعد ظاہر ہے کہ جو الیکشن ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ انڈیا بہت ہی ہماری ہمسائیگی میں ہے، تپا ہوا ہے، اور ساڈے پنجابی کہتے ہیں تتے توے تے بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ چونکہ تتے توے پہ بیٹھا ہوتا ہے انڈیا، تو اس کو آگ لگی ہوتی ہے، اس سے بھی ایک بہت ہائپ کریٹ ہو چکی ہے. اور جو ینگ جنریشن ہے وہ جو نعرہ لگا رہی ہے کہ دہلی یا ڈھاکہ، ہر احتجاج میں یہ نعرہ لگ رہا ہے. تو یہ اصل میں اب ایک فینومینا بن چکا ہے اس پوری جنریشن کا جس نے یہ انقلاب لے کے آئے. تو یہ اصل میں اس وقت سچویشن ہے شمس صاحب، اور 300 سیٹیں ہیں جن کے اوپر اس وقت الیکشن ہونا ہے. 12واں الیکشن ہوگا، یہ 12واں الیکشن ہوگا. اور اسی طرح جو بنگلہ دیش کی آبادی ہے 17 کروڑ 50 لاکھ سے زائد آبادی ہے اس وقت بنگلہ دیش کی، جس میں 5 کروڑ کے قریب نوجوان ہیں. یعنی کہ 28% آبادی کا یوتھ بنتا ہے کہ جو اس کمپین میں بھی شامل رہا. اور اس وقت جو ووٹ پاکستان کے مقابلے میں یوتھ آبادی کم ہے نسبتاً وہاں پہ کم ہے. وہاں اگر
جلسے جلوسوں میں بھی آپ دیکھیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ بزرگ بھی آپ کو نظر آتے ہیں، اگرچہ وہ بزرگ ہیں لیکن ان کا نعرے لگانے کا انداز اور سٹائل دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ نوجوان تو بہت پیچھے ہیں، یہ بابا جی بہت آگے ہیں سب سے. تو یہ ایک فیکٹر وہاں پہ موجود ہے. اچھا، اسی طرح 12,76,10,000 افراد رجسٹرڈ ووٹر ہیں وہاں پہ اس وقت، جو اس دفعہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. 2/3 آبادی ووٹر، 2/3 آبادی جو ہے وہ ووٹر ہے اس وقت وہاں پہ. 66% ووٹرز آئندہ الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا عزم جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. اس سچویشن میں دنیا کی اٹینشن پوری اس طرف لگ چکی ہے، اور اگر ہم اس کے اوپر کوئی تھوڑا سا لوگوں کو دکھا دیں کہ جو کمپین چل رہی ہے وہاں پہ اس کمپین کے ڈائنامکس کیا ہیں، اور لوگوں کو اگر ہم یہ بتا سکیں کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے. پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں اسلامسٹ جو اسٹوڈنٹ گروپ ہے وہ جیتا، اور یہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا. اسی طرح جو وہاں ایک سرویز ہو رہے ہیں اس میں بھی جماعت اسلامی کی پوزیشن ماضی کے مقابلے میں بڑی امپروو نظر آتی ہے. اچھا، اس پہ میں آپ سے گزارش کروں کہ جو وہاں پہ کمپین کی صورتحال ہے، کمپین کی صورتحال تو یہ ہے کہ یہ طلبہ انقلاب کے بعد سے مسلسل چل رہی ہے. جی، کسی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے بعد سے احتجاج کا سلسلہ رکا نہیں ہے. اچھا، شیخ حسینہ واجد اور عوامی لیگ جو ہے وہ منظرنامے سے آؤٹ ہیں، تو اس کے بعد 2 فورسز جو ہیں وہ بہت زیادہ متحرک رہی ہیں. ایک تو طلبہ پارٹی ہے NCP، انہوں نے پورے بنگلہ دیش میں ہر ضلع میں اور شہروں میں مختلف جا کے جو ہے وہ پروگرامات کیے. دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی جو ہے بہت متحرک رہی ہے، اور انہوں نے بھی پہلے مرحلے میں پورے ڈویژنل سطح پہ اور پھر ضلعی سطح پہ ہر جگہ پہ جا کے امیر جماعت بھی اور دوسرے ذمہ داران ہیں انہوں نے پروگرامات کیے. پھر آپ کو یاد ہوگا پچھلے عرصے میں بنگلہ دیش کی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن ہوئے، اور وہ الیکشن کا ماحول بھی ایسا تھا جیسے بالکل عام انتخابات کا ماحول ہے. اس میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں اور چٹاگانگ میں اور 2 اور یونیورسٹی میں جو ہے وہ ہوا، اور ان تمام جگہوں پہ ظاہر ہے کہ شبر وہاں پہ جیتی. تو جماعت کا جو اندرونی سرکل ہے وہ الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ متحرک رہا. اچھا، اس میں جو سب سے بڑی پارٹی ہے بنگلہ دیش کی اس وقت وہ تو بلا شبہ BNP ہے، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، اور جس کے جو سربراہ ہیں طارق رحمان، وہ اب لندن سے واپس آئے ہیں. تو بہت بڑا مطلب لاکھوں لوگ تھے ان کے استقبال کے لیے ڈھاکہ میں موجود تھے. اس سے پہلے بھی BNP نے مطلب کوشش تو کی اور مختلف جگہوں میں پروگرامات انہوں نے منعقد کیے، لیکن اس طریقے سے کوئی ٹیمپو نہیں بن سکا، یہ امپیکٹ اس طریقے سے نہیں ہو. لیکن لوگ یہی کہہ رہے ہیں بہرحال جو وہاں کے مبصرین ہیں یا باہر کی، یا لوگوں کی ایک امید ہے کہ BNP وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ جیت جائے گی. اچھا، BNP احتجاج کرنے میں تو کامیاب نہیں ہو سکی اس طریقے سے، ظاہر ہے کہ بھئی اس میں طلبہ کی چھاپ بہت گہری تھی، اور وہ بھی عوامی لیگ کی طرح ایک طرح سے مردود تھے. مطلب جو 2 بڑی پارٹیاں تھیں ان کے خلاف ایک لحاظ سے وہ ہوا. لیکن 1-2 مواقع پہ میں نے دیکھا کہ ان کی تنظیمی اسٹرینتھ بہرحال بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی، وہاں پہ جو وکٹری ڈے وہ مناتے ہیں یا کوئی اور اس میں، تو ایسے لگا جیسے لوگ کھمبیوں کی طرح گلی محلوں سے جو ہے وہ نکل آئے. مجھے دلچسپی ہے اس میں دیکھنے کی، تو میں نے اس کو حیرانی کی نظر سے دیکھا کہ اچھا اتنے بڑا ان کا نیٹ ورک ہے. تو نیٹ ورک تو بہرحال BNP کا وہاں پہ موجود ہے. لیکن ان کے لیے جو ایک بڑا چیلنج اب بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی، NCP نیشنل سٹیزن پارٹی اور اسلامک اندولن، جو اس کے بعد بنگلہ دیش کی 3 سب سے بڑی پارٹیاں، جو آخری سروے ہوا اس میں جماعت اور BNP میں تو 1 پوائنٹ کا فرق تھا، اور یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصل مقابلہ تو اس الیکشن میں چونکہ عوامی لیگ نہیں ہے تو BNP اور جماعت اسلامی کا ہے، چاہے وہ انڈین سفارتکار ہوں یا وہاں کے تجزیہ کار ہوں پاکستان میں ہوں یا خود بنگلہ دیش کے ہوں، وہ کہہ رہے ہیں. اب اس میں معاملہ یہ تھا کہ یہ 2 بڑے پلیئرز ہیں، ان کے ساتھ کون آ کے ملے گا، تو کس کے ساتھ ملیں گے جس سے ان کی جو ہے وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو جائے گا. تو وہ اب سب لوگوں کو معلوم ہے کہ NCP جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ چلی گئی ہے، اور اسلامک اندولن جو 4تھی بڑی پارٹی ہے بنگلہ دیش کی، جس کے پاس 7-8% جو ہے ووٹ ہے. تو اس وقت اگر پچھلے سروے کو ہم سامنے رکھیں تو اس میں 29% پہ تقریباً جماعت اسلامی ہے، 17 پہ NCP ہے، 7 پہ اسلامک اندولن ہے. تو یہ 17 اور 29 46 اور 7 53% یہ ایک طرح سے واضح اکثریت ہے. اور اس کے ساتھ پھر دیگر جو ہے وہ مذہبی جماعتیں وہ بھی جماعت اسلامی کے ساتھ چلی گئی ہیں، سوائے جمعیت علماء اسلام کے، جس نے BNP کے ساتھ جانا جو ہے 4 سیٹوں کے بدلے وہاں پہ ان کو 4 سیٹیں دی ہیں BNP نے، تو انہوں نے BNP سے اتحاد کر لیا. تو اس کے علاوہ تمام مذہبی جماعتیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. NCP ان کے ساتھ مل گئی ہے، اور جس طریقے سے میں نے کہا لبرل ڈیموکریٹک پارٹی جو کرنل اولی احمد کی ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ مل گئی ہے.
اور جماعت نے، اور اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کے بڑے مطلب ہے کیا کہتے ہیں سبق ہیں یا مواقع ہیں کہ یہاں پہ بھی ہمیں اتحاد کی صورتحال کا بھی سامنا ہوتا ہے اور اپنے توسع کا بھی ہوتا ہے کہ بھی وسعت جو ہے وہ آپ اختیار کریں. تو جماعت نے وہاں پہ نہایت وسعت کا مظاہرہ کیا، لوگوں کو ساتھ ملایا ہے. اور کل پرسوں کی جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی انہوں نے سب کو دعوت دی کہ بھئی جماعت کا پلیٹ فارم سب کے لیے اوپن ہے، جو بھی ہمارے ساتھ آ کے ملنا چاہے. تو ہم تین انہوں نے ایک باتیں کی تھیں کہ بھئی کرپشن نہیں ہوگی، مقدمات جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے چلیں گے. ایک اور نقطہ بھی انہوں نے بیان کیا اس کے اوپر جو ہمارے اس پہ آنا چاہے تو وہ آ جائے گا. تو اس وقت وہاں پہ جو 300 اسمبلی کی سیٹس ہیں، 50 ریزرو سیٹس ہوتی ہیں جو اس کے اوپر ملتی ہیں، تو ان 300 میں سے جو ایک آپ کہہ لیں غیر مصدقہ یا پہلے وہ آ رہی ہیں کہ 190 سیٹیں جو ہیں وہ جماعت اسلامی کو ملی ہیں، اور 30 NCP کے حصے میں آئی ہیں، 35 اسلامک اندولن کے حصے میں آئی ہیں، اور جو باقی 45 سیٹیں ہیں وہ جو بقیہ اتحادی ہیں ان کو جو ہیں وہ ملیں گے. اس کے مقابلے میں جو BNP کا اتحاد ہے وہ ہے تو بڑا، 28 رکنی اتحاد اس کو کہا جا رہا، 28 پارٹیاں چھوٹی بڑی اس میں شامل ہیں، لیکن بڑی جو ہے وہ اس میں BNP ہے. تو BNP نے تو 270 اپنے پاس رکھ لی ہیں، جماعت نے 190 رکھے، انہوں نے 270 اپنے پاس رکھ لی ہیں، 4 انہوں نے JUI کو دے دی ہیں، تو 274 تو ہو گئے. تو باقی آپ کہہ لیں 26 پارٹیوں کو تقسیم کرنے کے لیے 26 سیٹیں، یہ بھی 26 سیٹیں بچی ہیں. یہ ڈویژن بھی شو کرتی ہے کہ کوئی بڑی پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے. ہاں اس طریقے سے نہیں ہے. اچھا اس کے جو تیسرے نمبر پہ پہلے بڑی پارٹی تھی، تیسرے چوتھے نمبر پہ جاتیہ پارٹی حسین ارشاد کی، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. تو ان کے ایک حصے کو تو انہوں نے ساتھ ملانے کی کوشش کی، دوسرے حصے کی بھی کل وہ تھی کہ بھئی ہمارا کوئی ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا، الائنس نہیں ہو سکا. تو بعد میں ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر کہیں پہ ملی جہاں پہ ہمارا مضبوط امیدوار ہو تو ہمیں مل جائے، جہاں پہ ان کا ہو تو ہم ان کو سپورٹ کریں. لیکن جاتیہ پارٹی بھی اس طریقے سے اب حسین ارشاد کے ہوتے ہوئے تو اچھی وہ تھی، لیکن اب اتنی بڑی طاقت یا قوت جو ہے وہ ہے نہیں. لیکن اس میں BNP کو بہرحال اپنی پارٹی کے اندر بھی اختلافات کا سامنا ہے کہ 30 سیٹیں انہوں نے چھوڑیں، لیکن جو چھوڑیں اور جو اناؤنس کی JUI کے لیے تو ان کے چاروں امیدواروں نے پریس کانفرنس کی اور کھڑے ہو کے کہا کہ بھی نہیں ہم تو جو ہے وہ سیٹ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر ہمیں BNP کا ٹکٹ نہیں ملے گا تو ہم آزاد وہاں پہ الیکشن لڑیں گے. اس کے مقابلے میں جماعت نے 110 سیٹیں چھوڑی ہیں اور اس پہ بڑے بڑے لوگوں کی بھی سیٹیں چھوٹ گئی ہیں. مطلب کئی سابقین ناظمین اعلیٰ ہیں جن کو چھوڑنا پڑا ہے. جو نہید اسلام ہیں NCP کے، ان کے مقابلے میں وہاں شبر کے سابق ناظم اعلیٰ لڑ رہے تھے، ایک اور جگہ پہ شبر کے سابق ناظم اعلیٰ لڑ رہے تھے. تو وہ دونوں نے فوری طور پہ اعلان کیا. حسنات جو NCP کے لیڈر ہیں ان کے مقابلے میں بھی تو لوگوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ، جماعت کے لوگوں نے اعلان کیا کہ وہ جو نظم کا فیصلہ ہے یا ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے اس کو جو ہے وہ ہم فالو کریں گے. تو اس وقت نصر اللہ بھائی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف 28 رکنی اتحاد ہے اور ان کی سیٹیں ابھی تک انہوں نے مطلب تھوڑی چھوڑی، لیکن ان پہ بھی اتفاق نہیں ہو سکا، اپنی پارٹی میں بھی اختلاف ہے. دوسرے مقابلے میں 10 رکنی یا 12 رکنی جو ہے وہ اتحاد ہے جماعت اسلامی کی قیادت میں، جس میں 300 سیٹوں کا بٹوارہ خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ ہو گیا. 12 فروری کو جو ہے وہاں پہ الیکشن ہونا ہے. تو کمپین وہاں پہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ چلا رہی تھیں ہلکی پھلکی. کل سے ایک باقاعدہ انتخابی مہم کا بھی جو ہے وہ ہو جائے گا. تو دیکھیے اچھی امید رکھنی چاہیے وہاں کے جو انتخابی نتائج ہیں اس حوالے سے. یہ درست نشاندہی کی آپ نے شمس صاحب. یقیناً الیکشنز جب آتے ہیں جی تو آپ کو اپنا ظرف بڑا رکھنا پڑتا ہے، جی ہاں، کہیں پہ قدم پیچھے ہٹانا، کہیں پہ قدم آگے بڑھانا، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا. تو یہ معاملہ یہاں پہ انہوں نے کہا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، وہ والی کیفیت نہیں ہے. اور یہ بڑی مثبت نشاندہی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر ود ان پارٹی ایک طوفان کھڑا کر دیں، تو آپ نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا ہے جو ایک گڈ سائن ہے میں سمجھتا ہوں. اسی طرح میں ایک چیز کا شمس صاحب ہمیشہ سے قائل ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک اس میں اضافہ کر دوں کہ یہ جو اطمینان والی کیفیت ہوتی ہے نا، وہاں پہ ایک پارٹی امر امر بنگلہ دیش پارٹی، جو اسلامی شبر کے سابق ناظم اعلیٰ نے جماعت سے ٹوٹ کے بنائی. تو اس وقت وہ ٹوٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے، کیونکہ انہوں نے NCP کے ساتھ اتحاد کیا تھا، 3 رکنی NCP جماعت اسلامی کے ساتھ مل گئی. تو وہ ناظم اعلیٰ صاحب جو ہے وہ درمیان میں رہ گئے، اس کے خیر جاری رکھے. تو یہ اصل میں پولیٹیکل ورکر جو بھی ہے یہاں پہ بھی ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، اس کو اپنی بیس سے جڑے رہنا چاہیے، اس کو اپنی بیس سے جڑے رہنا چاہیے. اور دوسرا اپنے دروازوں کو کھلا رکھنا چاہیے. اگر آپ اپنی بیس کے اوپر کھڑے ہیں
تو اتحاد ہو، اتفاق ہو، سیٹوں کی تقسیم ہو، کچھ بھی ہو تو کچھ نہیں ہوگا سر، کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی بیس کے اوپر کھڑے ہیں، اپنی کریکٹر، اپنی ڈگنیٹی کی بنیاد پہ کھڑے ہیں، تو پولیٹیکل لیڈرشپ ملتی بھی ہے، بیٹھتی بھی ہے، ایک وسیع کینوس کے اوپر چیزوں کو پھیلاتی بھی ہے. تو پولیٹیکل ورکر کے ایکیومن یہی ہوتا ہے شمس صاحب، خاص کر جو نظریاتی پارٹیاں خاص طور پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے اندر شمس صاحب جو یونینز کے الیکشنز اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسٹوڈنٹس پارٹی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو قوتیں وہ ہیں اس وقت کہ یہ جو سرویز اصل قوت یہی ہے، اصل قوت یہی ہے. بقیہ ظاہر ہے کہ ان کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. آپ کہہ لیں کہ فیصلہ کن قوت اس وقت یہی ہے. اور اس کے ساتھ شمس صاحب بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ساتھ ہی بنگلہ دیش کے ہمسایہ ہے نیپال، وہاں پہ بھی انقلاب وہاں پہ بھی آیا، اور یہ جو پہلے سری لنکا میں آ چکا ہے. تو یہ والی جسے ہم پاکستان کا انتظار ہے، بس پاکستان میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو زی جنریشن ہے جسے ہم کہتے ہیں، تو اس جنریشن نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آلدو کے سرویز آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال اور اس وقت بصیرت کہہ لیں اسے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ گیم الٹ جائے گی. جو الیکشن کمپین بنے گی، چیزیں آگے بڑھیں گی، تھرل پیدا ہوگی، تھوڑی سی چل پیدا ہوگی، لوگ موومنٹ کریں گے، تو 25-30% طبقہ ہمیشہ سے دنیا بھر کے اندر شمسہ وہ ہوتا ہے کہ جو ویٹ کر رہا ہوتا ہے آخری وقت میں فیصلہ، مطلب ہینگنگ ووٹر جسے کہتے ہیں، کہ آخری بالکل اس پہ جا کے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج میں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے. اچھا، وہ بہت ہی فیصلہ کن ووٹ ہوتا ہے. اچھا، اس فیصلہ کن ووٹ سے پہلے اگر آپ جس طرح آپ نے 53% کو 60-65% اگر اس سے پہلے آپ لے جاتے ہیں اور پھر اینڈ کے اوپر کمپین کو آپ اس طرح سے چلاتے ہوں، اور ابھی تک میں نے جو کمپین دیکھی ہے جماعت اسلامی کی بھی اور جو ینگسٹرز ہیں ان کی بھی، تو مجھے تو اس کمپین میں بڑی جان نظر آئی. ان کے آئیڈیاز دیکھیں، اس طرح دھڑی پلہ کا جو 28 یا 8 رکنی اتحاد ہے، اس نے بھی پھر الگ سے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بڑے جلسے کیے. اچھا، دھڑی پلہ ہو یا بزرگوں کے نعرے ہوں یا ان کا جو بھی لوکل کوئی کلچر ہے. اور ایک اور شمس صاحب مجھے بڑی اچھی بات لگی، میں اپریشیٹ کروں گا کہ یہ طارق صاحب آئے نا، تو انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی. اچھا، اس کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنی بھی وہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اچھا وہ اپنے قومی لباس میں جا رہی ہیں، جو بھی ان کا کرتا ہے، جو بھی ان کی چیزیں ہیں، اچھا اس کے اندر وہ جا رہی ہیں. اور جب ان کی کمپینز کو، جلسوں کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں نا، تو اس کے اندر بھی بڑے رنگی ہے، بڑی رنگا رنگی ہے، بڑی خوبصورتی ہے، جوش ہے، تھرل ہے، جذبہ ہے، چاہے بزرگ ہوں، خواتین ہوں، اور یہ جو ینگ پارٹیز ہیں، یہ والے نوجوان ہوں. تو میرا یہ خیال کہتا ہے کہ جتنی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا، اس سے گیم الٹ جائے گی. اور جس طرح زہران ممدانی نے کہا تھا نا کہ ٹرن دا والیوم اپ، ذرا والیوم کو اپ کرو، گیم بدلی جائے گی. تو انشاءاللہ امید تو یہی ہے. دیکھیں، اس میں جو سمجھنے والی بات ہے، اور اس میں اگر جو بیرونی قوتیں ہیں، ظاہر اس وقت بھارت کی خواہش ہے کہ بھئی حسینہ واجد نہ صحیح تو چلیں، اس سے چھوٹی اس میں خالدہ ضیاء پہ، مطلب ہے خالدہ ضیاء یا بی این پی کو بھی پرو پاکستان، جب بی این پی اور عوامی لیگ کا مقابلہ ہو یا ان کا توازن ہو، تو وہ بی این پی کو پرو پاکستان انڈین اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے، اور عوامی لیگ کو پرو انڈیا سمجھا جاتا ہے. تو اب وہ تو ہے نہیں، وہ تو درمیان سے جو ہے وہ ہٹ گئی. اب جماعت اسلامی اور بی این پی کا مقابلہ ہے، تو جماعت اسلامی تو ان کے لیے ناقابل قبول ہے، تو اس کے مقابلے میں جو ایک نسبتاً قابل قبول ہو سکتی ہے، تو وہ تو بی این پی ہی ہے. تو ظاہر ہے کہ بھئی انڈیا کی اپنی خواہش ہوگی کہ وہاں پہ یہ اقتدار میں ہے. پاکستان بھی کسی نہ کسی طریقے سے دیکھ ہی رہا ہوگا کہ وہاں پہ کوئی فرینڈلی گورنمنٹ جو ہے وہ آئے. اور جو بیرونی یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہوگی کہ بھئی آج بھی رائٹرز کی اور دوسروں کی وہ تھی کہ بھئی جو طلبہ کی یا جین زی کی پارٹی ہے، مطلب یہ رائٹرز کی سرخی تھی کہ جین زی کی پارٹی اسلامسٹ کے ساتھ مل گئی ہے. تو اسلامسٹ کو ایک خطرے کے طور پہ دیکھنا اور بیان کرنا اور ایک ماحول بنانا، وہ تو مقامی طور پہ بھی ہوگا، پڑوسیوں میں بھی ہوگا، اور بین الاقوامی سطح پہ بھی ہوگا. لیکن لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی بہت زیادہ گڑبڑ نہ کی جائے اور ہماری طرح کا الیکشن وہاں پہ نہ ہو، تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ طلبہ اور جماعت اسلامی اور شبر یہ مل کے وہاں پہ صورتحال کو تبدیل کر سکتے ہیں. اچھا، وہ بالکل سمجھ آنے والی بات ہے. ایک تو یہ کہ انقلاب کو بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اور انقلابی پارٹی ٹیسٹ نہیں ہوئی حکومت میں آ کے کہ لوگ جو ہیں وہ اس سے وہ اکتا گئے ہوں.
اچھا، شبر نے اپنے پلیٹ فارم سے اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن لڑے اور طلبہ نے اپنے اس پہ تھے. تو یہ اگر الیکشن میں ایک دوسرے کے مقابل کے طور پہ جاتے ہیں تو جو لوگ انقلاب کو لیڈ کرنے والے تھے وہ بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے کہ اچھا وہ مخالف اس پہ ہے اور ہم مخالف اس میں، تو کس طریقے سے وہ بات کریں. اچھا، این سی پی بی این پی کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہی تھی سیٹوں کے لیے، اور انہوں نے پہلے کمٹ کیا اور پھر ہٹ گئے. بی این پی نے پہلے کہا کہ ہم 30 سیٹیں دے دیں گے، پھر کہا 6 یا 5 لے لیں، اور پھر کہا وہ بھی شاید نہیں دے سکتے ہم. تو انہوں نے اس طرف سے بھی، آپ وہ سیناریو دیکھیں نا کہ اگر این سی پی اور بی این پی ملے ہوتے تو جماعت کی کہانی تو شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی کہ بھئی ماحول. اچھا، اس وقت جس طرح لگ رہا ہے کہ اب مقابلہ جو ہے وہ کڑا ہو گیا. تو جو حسینہ واجد کے خلاف انقلاب برپا کرنے والے طلبہ تھے وہ سارے اکٹھے ہیں اس وقت، وہ چاہے وہ شبر میں ہوں، چاہے شبر میں ہوں، چاہے این سی پی میں ہوں، اور وہ جب مل کے اکٹھے کمپین کریں گے تو وہ بہرحال نظر آئے گا. اچھا، ایک میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جو اس وقت اسٹوڈنٹس یونین کے منتخب لیڈرز ہیں ان کی جو سوشل میڈیا ریچ ہے وہ اگر میں کہوں بلا مبالغہ عمران خان سے بھی زیادہ. جو اسٹوڈنٹ یونین کا ڈھاکہ یونیورسٹی کا مطلب وائس پریزیڈنٹ ہے یا جنرل سیکرٹری ہے، ان کے پروفائلز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور اس کے اوپر جس طریقے سے لائکس اور کمنٹس اور شیئرنگ ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ بر صغیر میں سے انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کو ملا کر دیکھ لیں تو اس وقت بڑے لیڈرز میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے جو طلبہ لیڈرز ہیں ان کی بھی، اچھا این سی بی میں تھوڑا سا اختلاف ہوا لیکن ان کی واضح اکثریت جو ہے وہ جماعت کے ساتھ چلے گی. تو جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو جنریشن زی ہے جس نے حسینہ واجد کا مقابلہ کیا اور اس کو آؤٹ کیا، ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑی فورس کے طور پہ موجود ہیں اس میں، ایسی فورس جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ملے ہیں ان کے ساتھ. تو امید تو یہی ہے کہ کڑا اور کانٹے کا مقابلہ ہوگا. اور بنگلہ دیش کے نا پچھلے 3-4 الیکشن جو ہیں وہ تو ظاہر ڈھونگ والے تھے حسینہ واجد کے نیچے جو ہوئے 3 الیکشن 2014، 18 اور 24، لیکن اس میں بھی چلیں وہ ہٹ کے تھی. اس سے پہلے بھی بنگلہ دیش میں ایک وہ ہے کہ وہاں پہ الیکشن جو ہیں وہ جو جیتتا ہے پھر وہی جیت جاتا ہے. مطلب اگر 300 سیٹیں ہیں تو 250 سیٹیں جیت جائیں گے، 200 سیٹیں جیت جائیں گے، 200 سے اوپر بھی جیت جائیں گے. اچھا، وہاں پہ اس طرح بھی ہوا کہ بھئی ووٹ جو ہیں وہ برابر ہیں تقریباً، مطلب بالفرض 1 کروڑ ہیں، 1 کروڑ اس کے ہوں گے، 1 کروڑ 99 لاکھ اس کے ہوں گے، لیکن جس کو 1 کروڑ ملے ہیں اس کو ساری سیٹیں مل گئی. مطلب اس طرح کا کوئی پیٹرن وہاں پہ جو ہے وہ رہا ہے. تو اگر جس طرح آپ نے کہا کہ بھئی لوگوں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا اس کا اور آخری دنوں میں جا کے فیصلہ کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی لہر بنانے میں کامیاب ہوا، طارق رحمان واپس آئے تو ظاہر ہے کہ بی این پی بھی ایک گو مگو کی کیفیت سے نکل آئے گی. فیصلے جلدی ہوں گے، بر وقت ہوں گے. ظاہر پہلے لندن میں بیٹھے تھے، اب وہ درمیان میں ہوں گے. تو ان کی بھی کمپین جو ہے، میں اس کو جس طرح ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ بھائی اچھا ان تک گئے ہوئے نہیں ہے، مطلب اس وقت بھی جو بڑی پارٹی ہے جس کو لوگ توقع کر رہے ہیں وہاں پہ بھی اور باہر بھی اور ارد گرد کے وہ بھی، تو اس میں تو یہ ہے کہ شاید طارق رحمان دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے واپس جو ہے وہ آیا ہے. لیکن بالکل فیئر رہتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ آسان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو دوسرا فرنٹ اب بن گیا ہے اس کا بھی اتنا ہی چانس ہے کہ وہ جیت جائے جتنا کہ طارق رحمان کا ہے، اس میں جو ہے وہ کمی والی نہیں ہے. تو بہرحال طارق رحمان بنے وزیر اعظم یا بی این پی جیتے یا اس کے مخالف اتحاد جیتے، بطور پاکستانی ایک مطلب شہری کے اور بطور پاکستان ایک ریاست کے پاکستان کو تو یہی لائن لینی چاہیے کہ جو بھی آئے بسم اللہ مل کے جو ہے وہ چلیں گے آگے، اور خطے میں بھی اور باہر بھی جو بھارتی بالادستی ہے اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. درست فرمایا آپ نے شمس صاحب کہ اس وقت کی جو یوتھ ہے، زی جنریشن ہے، طلبہ تحریک ہے، جی، اور طلبہ تحریک کے علاوہ بھی اس وقت تمام لوگ بنگلہ دیش اس بات کے اوپر تو پوری قوم یکسو ہے، بنگالی قوم، جی، کہ بھارتی بالادستی قبول نہیں ہے، ناٹ ایٹ اینی کاسٹ، کسی قیمت پہ. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بھارت بھی جلتی پہ تیل کا کام کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ سفارت کاری اچھی کرتا اور آگ کو ٹھنڈا کرتا. تو وہ بھی ہندو بنیا ہے، اس کے بھی دماغ بننے والی دماغ جو ہے نا وہ ایکسٹ چل رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ کو ٹھیک پتے کھیلتا، تو بہرحال جب وہ کیا کہتے ہیں کہ جب مت ماری جائے تو کیا ہو سکتا ہے، تو وہ بھی ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر چیزیں اور خراب ہو رہی ہیں. عثمان ہادی کی شہادت نے شمس صاحب اس الیکشن کو ایک نئی جہت عطا کر دی، اور اس کی شہادت کے اوپر جس طریقے سے نعرے لگے، جس طریقے سے اینٹی انڈیا اس کا سٹانس تھا، وہ بڑھ گیا کئی گنا اس کے اندر. پہلے بھی تھا، مطلب وہ تو پہلے بھرا ہوا تھا، لیکن یہ تو بالکل جس طرح آپ بم مار دیں تو اس کے اندر کئی گنا اضافہ ہو گیا.
تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ الیکشن مجموعی طور پہ بنگلہ دیش کے استحکام کا سبب بنے گا. جی. اور جس طرح ایک فیئر گورنمنٹ چل رہی ہے ڈاکٹر یونس صاحب اب تک چلا رہے ہیں, جی. تو پوری بنگالی قوم کے اندر ایک استحکام ہے, اتحاد ہے, اتفاق ہے, چیزوں کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, بھارت کے مقابلے میں سب متحد ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس الیکشن کے بعد ایک نیا بنگلہ دیش اس جنوب ایشیا میں وجود میں آئے گا جو اپنی نظریاتی شناخت رکھتا ہوگا, اور وہی نظریاتی شناخت جس کے اوپر پوری مسلمان قوم کو, چاہے وہ بنگال ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ ٹرکی ہو, چاہے وہ مصر ہو, چاہے وہ دنیا کا کوئی خطہ اور کونا ہو, تو اس اپنی شناخت کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں اور ہمارے دل اکٹھے دھڑکتے ہیں. اور اسلامسٹ کو دنیا کے کسی کونے میں بھی فتح ملے, اسلام سربلند ہو, اسلامسٹ کے قدم آگے بڑھیں, تو ہمارے لیے تو یہ عید کا دن ہوگا, خوشی کا موقع ہوگا کہ ہمارے بھائیوں کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں, بنگلہ دیش آگے بڑھ رہا ہے. لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ الرٹ ضرور رہنا ہوگا کہ دشمن بہت مکار ہے, بہت چالاک ہے, اور اس کی عیاری کی دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں. شمس صاحب, بنیے کی, ہندو کی جو مکاری ہے, عیاری ہے, بغل میں چھری منہ میں رام رام. اب یہ ایک جملہ نہیں ہے شمس صاحب, فقط جملہ نہیں ہے. اچھا, ویسے آج کل تو انہوں نے صرف چھری پکڑی ہوئی رام رام چھوڑ دیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں. دیکھیں, جو آپ نے کہا نا, اس میں بڑا دلچسپ ہے کہ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے اور طلبہ انقلاب کے بعد بھارت کے خلاف یا بھارتی بالادستی کے خلاف تو سارے متحد تھے, اور عثمان ہادی کی شہادت نے اس پہ جس طرح ہوتا ہے نا مہر لگا دی کہ بنگلہ دیش کی آئندہ کئی نسلیں اب بھارتی بالادستی میں رہنے کے لیے تیار جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ تو بالکل جو ہے وہ واضح ہو گیا. جو بھارت والی سائڈ ہے, جو اس طرح آپ نے کہا بھی, اور اس پہ میں آپ کو کہوں کہ بھی جو نہید اسلام ہے اس نے جماعت کے ساتھ اتحاد کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بتائی کہ عثمان ہادی کی شہادت سے پہلے ہم 300 تمام نشستوں پہ خود لڑنے کا سوچ رہے تھے, لیکن اس کی شہادت نے ہمیں یہ پیغام دیا یا یہ اس سے ہمیں میسج ملا کہ جو انقلاب مخالف فورسز ہیں وہ جو انقلاب لانے والی یوتھ ہے یا لوگ ہیں ان کا خاتمہ چاہتے ہیں, ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. مطلب انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے تھریٹ میں محسوس کیا, اور یہ تھریٹ بہرحال بھارت کی طرف سے ہے, اور انقلاب مخالف مطلب اندرون ہوں یا دوسری طرف سے ہوں, تو انہوں نے ہی اس کو جو ہے وہ کرنا ہے. تو یہ چاہیں گے تو صحیح کہ خرابی اس میں پیدا ہو. اچھا, جتنا وہ خرابی کریں گے, جس طرح میں نے کہا رام رام کو چھوڑا وہ چھری پکڑی ہوئے, تو جتنی خرابی کریں گے مخالف پھر اتنا ہی اس پہ سخت ہوتا جاتا ہے اور اپنے نظریے پہ جو ہے وہ جمتا چلا جاتا ہے. اور وہاں پہ رسول اللہ بھی صورتحال یہ ہے کہ ویسٹ بنگال کے مسلمانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کے مارا جا رہا ہے, اور ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پہ یہ واقعات پچھلے ایک ہفتے میں 3-4 لوگوں کو بنگلہ دیشی کہہ کے مارا گیا, اور وہ کہتے ہوئے رہے کہ بھائی ہم یہاں کے ہیں, لیکن کسی نے کوئی اس پہ بات نہیں سنی. کل وہاں کے جو ممتا بینرجی ہے اس نے باقاعدہ احتجاج کیا ہے اس کے خلاف, جو ہندو انتہا پسندی ہے بنگلہ دیش بنگالیوں کو نا, بنگالی ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے کہ آپ اس کو کہہ کے جو ہے وہ مار دیں, لیکن بہرحال یہ چیز وہاں پہ موجود ہے. اور کل وہاں پہ ویسٹ بنگال کا جو اپوزیشن لیڈر ہے BJP کا رہنما ہے, اس نے کہا کہ بنگالیوں کو ایسے سبق سکھائیں جیسے اسرائیل نے غزہ کو سکھایا. بہت ہی خطرناک جو ہے وہ بیان دیا, اور وہاں پہ اپوزیشن احتجاج کیا, اور اس میں بنگالی بنگلہ دیش کے نہیں ویسٹ بنگال کے بھی, ٹھیک ہے جی, ویسٹ بنگال کے بھی, اور خود جو ہندوستان کے شہری ہیں مسلمان ان کو بھی آپ ویسے سبق سکھانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے مطلب غزہ کی صورتحال کی ہے. تو اس وقت جس طرح میں نے کہا کہ رام رام کو چھوڑا ہوا ہے, چھری پکڑی ہوئی, اور چھری صرف اقلیتوں کے اس میں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے مسلمان ہوں, چاہے ان کے اپنے دلت وغیرہ ہوں, تو سب اس کے اوپر جو ہے وہ نشانے پہ ہیں. دیکھیے, اس پہ اختتام ہم کرتے ہیں. یہ کل ایک پوڈ کاسٹ میں نے سنا, وہاں پہ کپل سبل کانگریس کے رہنما ہیں وہ کرتے ہیں, تو کل انہوں نے 3 سابق بھارتی ہائی کمشنرز کو بلایا ہوا تھا. ایک پاکستان میں رہے تھے اور پھر جنوبی ایشیا ڈیسک کے وہ رہے, اور 2 بنگلہ دیش میں ہائی کمشنرز رہے تھے. تو اچھی ایک گفتگو, ایک مکالمہ تھا, اور وہ آپ کہہ لیں کہ بھئی ذرا نسبتاً سلجھی ہوئی گفتگو کرنے والوں میں سے ہیں جو اس پینل میں لوگ تھے, اگرچہ ظاہر ہے بھارتی نقطہ نظر سے, لیکن اس میں بھی جس طرح اعتدال والی. تو اس میں TC راگھون جو ہے اس نے بڑا اچھا جملہ ایک کہا. اس نے کہا کہ 1971 کے بعد پہلی دفعہ اب یہ ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں یہ احساس ہے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنایا جائے, اور ایک ریگریٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہمیشہ سے رہا ہے کہ بھی ہمارے تعلقات اتنے خراب جو ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے تھے. لیکن اس نے ایک جملہ کہا کہ اور اس کی بنیاد
1947 میں جو بر صغیر کی تقسیم تھی وہ بن رہی ہے، ٹھیک ہے، جو دو قومی نظریہ ہے مسلمان اور ہندوؤں کا. اچھا یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہم کہتے تو ذرا دوسری ہوتی، خود ایک ہندو جو مطلب ہے بھارتی ہائی کمشنر رہا پاکستان میں اور جنوبی ایشیا ڈیسک کا سربراہ، اور باقی لوگ بھی تقریباً ملتی جلتی جو ہے وہ اس سے گفتگو کر رہے تھے. تو اسلام ایک آپ کہہ لیں وہ کہا تو یہ تھا کہ اسلام متحد نہیں رکھ سکتا، اپنی جو زیادتیاں تھیں یا آپ کہہ لیں ناانصافی تھی اس کو بھول کے جو لبرل سائیڈ ہے اس کا سارا مدعا انہوں نے اسلام پہ ڈالنے کی کوشش کی اور اتنا عرصہ جو ہے وہ چلایا. لیکن اب پھر اسلامی وجہ اتحاد بن رہا ہے نا جی بنگلہ دیش میں یا پاکستان میں، اور جو ایک دوسری طرف ہندوتوا کی پالیسی ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بات. تو امید تو ہے انشاءاللہ کہ بی این پی اس میں وہ بنے یا جماعت اسلامی کی قیادت میں اتحاد وہاں پہ آئے، الیکشن جیت کے. دونوں صورتوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہوں گے. اور اس وقت کل ہی ویسے ملے جو وہاں پہ پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں عمران حیدر چیف ایڈوائزر صاحب سے، تو جنوری سے ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں. پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو تجارت ہے اس میں کوئی 20 سے 25% کا اضافہ ہوا ہے. فوجی سطح پہ روابط بہت اچھے ہوئے ہیں، لوگوں کے آپس میں روابط آنا جانا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور جو لوگ ہمارے پروگرام سن رہے ہیں، اگرچہ آخر میں لوگ سنتے سنتے چھوڑ جاتے ہیں، تو جو اتنے صاحب استقامت ہوں جنہوں نے پورا پروگرام سنا ہو، تو 12 فروری کو الیکشن ہے، تو وہاں پہ الیکشن دیکھنے کے لیے جو جانا چاہیں اور جو جا سکتے ہوں ان کو ضرور جانا چاہیے، اور بنگلہ دیش کی صورتحال کو اپنی جو ہے مشاہدہ وہاں پہ خود جا کے کرنا اور دیکھنا چاہیے. جائیں گے تو وہاں پہ اچھا محسوس ہوگا. اسی نوٹ پہ آج کے پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں، لیکن بنگلہ دیش کے الیکشن تک بنگلہ دیش کی صورتحال پہ ہم مزید بھی گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.